السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ عارف۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ریڈیو براڈ کاسٹر جرنلسٹ بھی ہیں قصہ رحمان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ قصہ خانی میں مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جی، تمام مینجمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی کہاں سے اسٹارٹ کی؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے اور یہاں پہ ہی میں نے خیبر پختونخوا میں ریڈیو پاکستان پشاور ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے بچوں کے پروگرام باتور اور شاہین سے میں نے اپنے براڈ کاسٹنگ کیریئر کا آغاز کیا۔ 1989 کی یہ بات ہے اور اس وقت میں 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ جی، تھا۔ وہاں سے میں نے شروع کیا اور پھر مسلسل یہ جرنی سٹارٹ ہوئی۔ پھر میں پاکستان ٹیلی ویژن گیا، اس کے بعد میں پختونخوا ریڈیو گیا، اس کے بعد میں مشرق ٹیلی ویژن گیا، اور یہ سارا سفر اس کے دوران فنون لطیفہ کے اندر جو اصناف آتے ہیں صحیح، جیسے ڈرامہ، جی، ساتھ ہی آپ کا اناؤنسمنٹ، آپ کی جو فنی پروگرامز ہوتے ہیں یا آر جے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو جس کو انٹرٹینمنٹ کہا جی، جاتا ہے، اور انفوٹینمنٹ کے پروگرامز میں نے کیے۔ اور پھر میں نے اپنے لیے جو شعبہ چنا جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، وہ نیوز کا تھا۔ لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کہ مجھے مزہ آ گیا تھا فنون لطیفہ کا، تو میں نے اسٹیج کو نہیں چھوڑا، کیونکہ سردار اعظم خان ایک ایسی شخصیت ہے، میرے مینٹور ہیں، انہوں نے مجھے ریڈیو میں ہی اسٹیج سے بھی مانوس کرا دیا تھا۔ تو الحمدللہ اب میں ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اور تھیٹر کمپنی چلا رہا ہوں جس کو وی ایکٹ تھیٹر گروپ کہتے صحیح، ہیں۔ تو میں اسٹیج کے ساتھ بھی منسلک ہوں، ریڈیو کے ساتھ بھی اور ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی، اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں 100% معیاری کام نہیں دے رہا، لیکن کم از کم ان تمام شعبوں میں جو پیک کے لیولز تھے اس تک میں نے کم عمری میں ہی اپنے آپ کو پہنچانا شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ آپ نے بات کی اسٹیج کی، جی تو اسٹیج کی طرف آپ کیسے آئے اور کیسے آپ کا مطلب آپ ایک، مجھے لگتا ہے آپ ایک کریٹو سول ہیں، جیسے آپ نے اپنا انٹروڈکشن دیا، جیسے آپ نے اپنے بارے میں بتایا، تو ایک کریٹو سول کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھے، تو اسٹیج کی طرف آپ کیسے آئے؟ اسٹیج کی طرف میرا آنا یوں ہوا کہ جب میں نے باتور شاہین جوائن کیا تو اس کے 3 سال بعد مجھے وہاں کی ڈائریکٹر جنرل آ رہی تھی، وہیں پہ ہال میں ایک فنکشن تھا، تو مجھے اسی وقت ایک ڈرامے میں جن کا رول دے دیا گیا کہ جی صحیح، آپ جن جن کا، کا رول کریں گے، اچھا، بچوں کا ڈرامہ تھا چھوٹا سا۔ جی جی، تو وہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا، پھر ساتھ ہی میں نے ایک مزاحیہ نظم بھی اس ڈرامے کے لیے لکھی، تو مجھے لکھنے اور پرفارم کرنے کا شوق وہاں سے بڑھنے لگا۔ اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جی یہ تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، یعنی ریڈیو پہ آپ کو لوگ نظر نہیں آتے، ٹی وی پہ آپ کو لوگ نظر نہیں آتے، لیکن اسٹیج جب آپ کھڑے ہوں گے اور اپنی پرفارمنس دے رہے ہوں گے تو بہت ساری بڑی کراؤڈ اسی وقت اسٹیج آپ کا ہی کو اپنا مزہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی جب آپ کو تالیاں بجا کر اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو جی، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر میں نے اسٹیج کو بھی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ مسلسل کنٹینیو رکھا۔ صحیح، جی اور آپ کی کتنی پرفارمنس اب تک رہی ہے اسٹیج پہ؟ الحمدللہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے اسٹیج جوائن کیا ہے تو میں نے تقریباً 300 کے قریب ڈرامے خود لکھے ہیں، ماشاء اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے وومن امپاورمنٹ پہ، چائلڈ پروٹیکشن پہ، اس کے علاوہ یونٹی پہ، اس کے علاوہ مختلف ایسے موضوعات ہیں، یہ 2-3 میں نے گن لی ہیں، لیکن ایسے موضوعات فنی موضوعات ہیں، اور ہر ایک ڈرامے میں مختلف جگہ ہوتی ہیں۔ جی جی، یعنی فار ایگزامپل آپ جب کوئی اسٹیج ڈرامہ میں لکھتا ہوں تو اس میں ان چیزوں پر میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ فرسٹ ون، جب میں کرتا ہوں کوئی بھی سین کسی بھی ڈرامے کا تو وہ میرا فنی ہوتا ہے۔ فنی، سیکنڈ میرا سین جو ہوتا ہے وہ فوری طور پر بن جاتا ہے ٹریجک، ٹھیک ہے جی، جی جی، ٹریجڈی میں اس میں شامل کر دیتا صحیح، ہوں۔ پھر میں تیسرے سین میں سپر ٹریجڈی پہ چلا جاتا ہوں، اور 5th سین میں میسج دے دیتا ہوں۔ 4 سینوں پر مشتمل میرا ڈرامہ ہوتا ہے، صحیح، اور یہ پورا ڈرامہ جو ہے اس میں مقصد بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ تمام امور بھی دے سر رہا لکھتا ہوتا ہوں۔ کون ہے؟ آپ لکھتے ہیں، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی، کون لکھتا ہے ڈرامے کو؟ چونکہ ظاہری بات ہے میں یو این جیسے اداروں کے لیے بھی لکھتا ہوں، اور لوکل جو ادارے ہیں، اسکولز ہیں، ان کے لیے بھی لکھتا ہوں، تو میں خود ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں جب میں نے ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، یا تو میری یہ عادت پڑ گئی ہے کہ میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لوں، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے اساتذہ کرام میرے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے میں نام لوں گا سید شہزاد بادشاہ صاحب کا، سید سردار بادشاہ صاحب کا، جو کہ بہت بڑے کریکٹرز ہیں، سلیم ڈرامہ تھا ان کا، سید سردار بادشاہ صاحب کا، یہ ریڈیو کے بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، لائک زیادہ صاحب سے میں لکھواتا تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے جو بڑے ہیں جن سے میں سیکھ چکا ہوں، اور جن کی وجہ سے میں نے اسٹیج، ریڈیو، تھیٹر سیکھا ہے، تو ان سے میں لکھواتا ہوں ڈرامے، اور خود بھی لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ خود لکھوں، کیونکہ بڑے جو ہیں وہ تھوڑا
وسیع پیمانے پر لکھتے ہیں اور میں تھوڑا اختصار کے ساتھ لکھتا ہوں. یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ آج کل زمانہ آ گیا ہے یوٹیوب سے اور دیگر چیزوں سے ٹک ٹاک تک, تو اس وجہ سے میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ڈرامہ 4 سینوں پر مشتمل ہو, مختصر ہو, ٹو دا پوائنٹ. سر آپ نے بولا آپ فنی کامیڈین زیادہ جی, آپ ہیں بھی جالی پرسن, تو شکریہ. سر کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جیسے آپ براڈ کاسٹنگ میں مطلب آپ کے ساتھ کوئی ایسے فنی واقعہ ہو یا آپ بول رہے ہو ایک دم سے آپ کو ہنسی آ گئی ہو کچھ اس طرح؟ جی ہاں, اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. جیسے میں نے ایک نیوز کاسٹر پر اعتماد کر لیا کہ جی وہ ابھی نیوز پڑھ لے گا ٹھیک طریقے سے اردو کی, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو آنیئر بھی کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ جی کہ ویسٹ انڈیز میں مردوں کے دوڑ کے مقابلے میں فلانے نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی, یعنی مردوں کا مقابلہ تھا تو اس نے کہا مردوں کی. اچھا, اسی طرح سے 6 اکتوبر لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی 16 کبوتر کو یہ افتتاح کیا گیا. اس طرح کے مختلف سینز آتے ہیں اور یہ براڈ کاسٹنگ کا ایک حصہ ہے. بہت سارے لوگ ایتھکس اور ان چیزوں پہ واقف بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم انسان ہیں اور غلطیاں چھوٹی موٹی یہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ فنی ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جب ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ڈگنیٹی بھی لوز نہیں کرنی, میرے ایک اور استاد مجھے کہتے ہیں کہ ڈو ایوری تھنگ بٹ ود ڈگنیٹی. تو جب ان چیزوں کو آپ رکھتے ہیں ساتھ, اب جیسے ہم نے پچھلے روز ایک ریڈیو ڈرامہ لکھا تھا تو اس میں نے ایک مزاحیہ اداکاری کی تھی, میں نے لکھا تھا اس کو اور خود پرفارم بھی کیا. تو اس میں نے کہا تھا کہ جی ایک چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل ڈگنیٹی بھی اس میں لوز نہیں ہو رہی اور ساتھ ہی میں اس کو پرفارم بھی کر رہا ہوں اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. تا خودے پنے کڑوا, یہ میں اس میں آواز بھی چینج کرتا ہوں نا, ریڈیو کا وہ ہوتا ہے. تو تا خودے پنے کڑوا ناوے ننرا تو والے تا سے براک براک کو رہے ہیں زپتامین اور تپامامین ورشا یو کو لے کب چہرہ باندھے اس کا. تو یہ جب آپ چینج کرتے رہے نا ریڈیو میں, یہ جو آپ کی وہ ہوتی ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو جو اداکار ہوتا ہے وہ اس میں جان ڈالتا ہے اس مکالمے میں. جیسے میں اسٹیج کے لیے لکھ چکا ہوں تو صابر ہم میرے چھوٹے ہیں, میرے بچے دوست بھی ہیں, آج کل اسٹیج پہ بڑا اچھا ہمارے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کریکٹر لکھا تو اس نے ایسے بہترین طریقے سے کہ وہ اصل میں ہم ڈرگ ایڈکٹ پہ بھی ڈرامہ بنا چکے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ہم اس حوالے سے بھی آج چونکہ بڑا ایشو چل رہا ہے کہ لوگ یہ ڈنکی سے جاتے ہیں دیگر ممالک میں, یعنی کوشش کرتے ہیں کہ چوری چھپے سمندر کے راستے جائیں. تو اس پہ ہم نے پچھلے روز ایک ڈرامہ پرفارم کیا, تو اس میں نے ایک مکالمہ لکھا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی تسکے ویز باہر ملتزم, تو وہ کہتا ہے کہ تو خوب باہر ملتزم خوز خالات زم اور اعظم زم اور اعظم نو تو سنگا زی خلاتا گورا ورتا خا لیکن همونگا وی په مریخ باندې ناسیو ورته وی ورته دیم کریکټر ورته وی چې دا راته وایي چې دا مریخ نه درته زه ښکارم او کنه ته چې لاندې ګوري او ګورم خو تا ته نه ګورم ته راته ډېر بدرنګ ښکاري. تو اس طرح مطلب دیکھیں اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے, کریکٹر میں اپنے آپ کو سنبھالے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ اس میں مختلف پھر مکالمے ہیں, جیسے اب مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہے, لیکن اس سے جب آپ کا سامنے والا جو بندہ بیٹھا نا وہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے ہنسی سے. اچھا, میں ایک ڈرامہ کرتا ہوں پاکستان کے نام سے, تو اس میں میرا شیطان کا کریکٹر ہے, اس میں گیٹ اپ انتہائی ضروری ہے. میں اس وجہ سے تمام براڈ کاسٹرز اور ٹیلی کاسٹرز کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے صرف باتوں پہ دھیان مت دیں, آپ نے اپنے ڈریس پہ بھی دھیان دینا ہے. اسٹیج پہ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھے پروپس اور اچھی وہ جو کاسٹیومز ہیں وہ ہوں. تو جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں شیطان کی روپ میں نا تو بچے رو پڑتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ میری کامیابی ہے کہ بچے رو پڑے. اچھا, اور میرا وہ جو سین ہوتا ہے وہ ہارر ہے, تو اس میں سب لوگ ڈر جائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب میں اس پہ چلا جاؤں فنی پہ, تو لوگوں کا ہنسنا ضروری ہے. یعنی اگر وہ ایگزیکٹلی جب وہ ہنسیں گے تو تبھی میرا مقصد پورا ہوگا. اور جب میں کوئی ایسا کریکٹر جو منفی کریکٹر ہو اور لوگ مجھے گالیاں نہ دینا تو مجھے مزہ نہیں آتا. یعنی مجھے گالیاں دیں گے, مجھے مارنے کی کوشش کریں گے, تب مجھے مزہ آئے گا. ایگزیکٹلی. اور جب میں ٹریجڈی کر رہا ہوں, سپر ٹریجڈی پہ جا رہا ہوں اور لوگوں کو میں ہچکیاں نہ دے سکوں, تو یہ میرا کمال نہیں ہوگا. یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جب میں ہوپ پہ بات کروں گا, جب میں اس میسج کو لوگوں تک پہنچاؤں گا اور ان کے آنکھوں میں خوشی کے
आंसू ना आए तो ये भी मेरी कामयाबी नहीं है. सर आपने कैरेक्टर की बात की तो शैतान की कुछ डायलॉग्स हमारे साथ शेयर कीजिए. हाँ, शैतान के कैरेक्टर पिछले रोज़ मैंने उधर किया था ये रेगी ललमा में, तो बहुत सारी क्राउड बैठी हुई थी, लड़कियां थी और लड़के थे, बहुत सारे फैमिलीज आई हुई थी, तो मैंने और वो सब मेरा उसी वक्त मेरी पैरोडी कर रहे थे. अच्छा, एक्टर को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप पे हुटिंग हो, आपकी पैरोडी हो रही हो, तो आप उसको एंजॉय करें, यानी उसको बुरा मत बनाएं कि जी मैं नहीं करता. हाँ. अच्छा, तो उसमें मैं शैतान वाला जो रोल मेरा होता है ना, वो ये इस तरह होता है. पहचाना नहीं पहचाना. मैं वो शराब हूं जो इस अर्ज़ पाक को तकसीम करना चाहता हूं. जब लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है. तो जब मैं ये करता था ना, तो सब लोग उसी तरह से पैरोडी कर रहे थे. में समा जाते हैं. तो जाहिर बात है, जब तक आप ये, मैं एक अच्छे अदाकार के हवाले से मैं कह दूं कि जब तक आप कैरेक्टर में नहीं समाएंगे, आप कैरेक्टर को जानेंगे नहीं, आप उसके जो शख्सियत के मुख्तलिफ वो हैं. अक्सर औक़ात में बड़े कहते हैं कि जब आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप इंसानों के साथ बैठा करें, क्योंकि हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, उसका नज़रिया, उसके थॉट्स मुख्तलिफ हैं, उसके उठने बैठने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, और ये सारी कहलाती है डाइवर्सिटी. और डाइवर्सिटी पसंद है उस ज़ात को जिसने इस पूरे कायनात को पैदा किया है. तो इस वजह से आप उस कैरेक्टर में समाएंगे, उस कैरेक्टर को जानेंगे, तभी आप उसको परफॉर्म कर सकेंगे. वरना बड़ी मुश्किल बात है कि आप अच्छे अदाकार कहलाएं या आप किसी को इंस्पायर कर सकें अपने एक्ट के जरिए से. अब तक कितना आपका मतलब अभी आपने जो कैरेक्टर्स की बात की जी, तो कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर रहा है? फेवरेट कैरेक्टर, ये तो बड़ी मुश्किल आपने तो आपने परफॉर्म किया, आपको तो पता होगा. मुश्किल में डाल दिया, लेकिन ये मैं शैतान वाला ज्यादा करता रहता हूँ, तो बस ये मुझे पसंद है. आपको ये पसंद और हाँ, और लेकिन ये है कि ये मुझे नेगेटिव में पसंद है, पॉजिटिव में मुझे पाकिस्तान पसंद है. जब ये पूरा सीन हो जाता है ना, चारों सूबों को मैं आपस में लड़ा देता हूँ शैतान की सूरत में, फिर मैं पाकिस्तान में आता हूँ. अब उसको सुने, जब मैं पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा होता हूँ, रुकिए, ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या ऐसा था पाकिस्तान? क्या ऐसा है पाकिस्तान? नहीं, कायद ने तो चाही थी एक ऐसी मुमलिकत जहां पर अमन हो, सुकून हो, भाईचारा हो. मेरे इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. और फिर इकबाल ने ही कहा था, उसने फरमाया था कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. अच्छा, पाकिस्तान जब बोल रहा था ना, तो फिर सारे लोग, सारे सूबे खामोश हो जाते हैं. मैं तो जमीन का एक खामोश टुकड़ा. मेरे बच्चों, मेरा वजूद तो तुम लोगों से, तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो. मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हो मेरे बच्चों. मेरा वजूद तो तुमसे, लेकिन मैं ना उम्मीद भी नहीं. मेरे इकबाल ने कहा था, न हो नौमीद, नौमेदी ज़वाले इल्म व इरफां है, उम्मीदी मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में. मैं पर उम्मीद हूं. मेरे चारों सूबे, मेरे बच्चे, मेरे हर इलाके के लोग मुझे मजबूत बनाएंगे. मैं तो मिट्टी का एक खामोश टुकड़ा हूं, लेकिन जब तुम लोग मुझे मजबूत बनाओगे तो हम आगे बढ़ेंगे. सब नारा लगाएं. अच्छा, इसमें मैं एक इंटरेक्टिव सेशन भी करता हूँ कि लोगों को इन्वॉल्व, जब आप खुद बोलेंगे और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा. अब यहाँ पे कुछ हमारी प्रोडक्शन टीम भी बैठी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. मैं फिर ये भी कहता हूँ कि मेरे इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. तो जितनी भी क्राउड है, सब अपना हाथ यूँ पकड़ लें, सब अपनी हथेली इस तरह, अब जैसे आप लोग बैठे हो, आप अपनी हथेली पकड़ लें, एक हथेली आप पकड़ लें, ठीक है. और फिर मैं उनको कहता हूं कि हम बारिश की साउंड को क्रिएट करेंगे. एक उंगली से क्लैप करना शुरू कर दें, आप भी कर लें. ये जब बहुत सारे लोग होंगे, देखें खामोशी से, अब इसमें 2 बूंद शामिल कर दें, 2 उंगलियां शामिल कर, हल्की हल्की बारिश तेज होने लगी, तीसरी बूंद भी शामिल कर दें, फिर चौथी बूंद भी शामिल कर दें, फिर 5वीं. तो ये जब बड़ी क्राउड होगी ना, तो वो
تو وہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستون، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اقبال نے کیا کہا تھا. ایگزیکٹلی. پھر میں جب بچے ہوتے ہیں زیادہ تر تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم آندھی لاتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ آندھی یا تیز ہوا جو ہے وہ جستجو کو ابھارنے اور ایک خاموش انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک علامت سمجھی جاتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ شور کریں، آج آپ پر کوئی پابندی نہیں. تو سب وہ لوگ، میں ان کو کہتا ہوں کہ یا آپ شور کر سکتے ہیں آ کی صورت میں، یا ای کی صورت میں، یا او کی صورت میں. تو سب بچے پسند کرتے، پریفر کرتے ہیں کہ جی ہم آ کی صورت میں شور کرتے ہیں. سب کو میں کہتا ہوں آ کرے آ. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ جی میرے ہاتھ کو دیکھیں، جب میرا ہاتھ نیچے جائے گا تو آپ لوگ کم کریں گے، اور جب اوپر کروں گا تو تیز کریں گے. تو بہت سارے بچوں کی ساؤنڈ آ جاتی. تو جب میں شروع کرتا ہوں تو وہ ایگزیکٹلی، تو وہ اتنی تیز آندھی آ جاتی ہے. جب میں یہ دونوں انرجائزر اس کو سمجھ لیں یا انٹریکٹیو تھیٹر کا ایک پوائنٹ سمجھ لیں، جب میں یہ کر لیتا ہوں تو پھر میں آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں. پھر 2 صوبے میرے رائٹ پہ آ جاتے ہیں، 2 میرے لیفٹ پہ آ جاتے ہیں. میرے چھاتی پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ میں نے ادھر لٹکایا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. اور پھر ایک صوبہ، 2 صوبے ایک سائڈ سے کونا پکڑ لیتے ہیں، دوسرے سے. اچھا اس روز ہم سے یہ وہ غلطی ہو گئی تھی کہ وہ جھنڈا جو ہے وہ چاند ستارہ نیچے آ گیا تھا. سب لوگ کہتے ہیں جھنڈا سیدھا کرے، جھنڈا سیدھا. تو میں نے اس کو اس پہ یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا. میں نے ان کو کہا اسی وجہ سے میں نے جھنڈا الٹا لٹکایا کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں کہ نہیں، جھنڈے کو سیدھا کر دو میرے بچوں. تو صوبے جو ہے وہ جھنڈا سیدھا کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر نیشنل اینتھم پلے ہو جاتا ہے، سب لوگ کھڑے ہو کے کلیپ دیتے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سین. سر آپ غزل لکھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تو کوئی اس طرح ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں. جی بالکل. میں پشتوں میں بھی، چونکہ ریڈیو میں میری تربیت اس طرح ہوئی تھی نا، میں نے آپ کو بچوں کے پروگرام کا حوالہ دیا. وہ تلاوت نعت سے شروع ہو جاتا تھا وہ پروگرام. پہلے ایک بچہ تلاوت، پھر دوسرا بچہ نعت، پھر تیسرا بچہ اقوال زریں، پھر چوتھا بچہ لطیفہ، پھر 5واں بچہ والدین کے احترام کے حوالے سے گفتگو، یعنی تقریر، گانا، ملی نغمہ. آخر میں پھر آپ کا سمجھ لیں کہ نیشنل اینتھم پہ اختتام ہو جاتا. تو وہ 1 مین شو ہم کو بنا رہے تھے. اس میں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے پاس تو ایک چھوٹی سی ڈائری تھی، روزانہ اس پہ کوئی نہ کوئی چیز، مطلب مجھے پروڈیوسر کہتا تھا کہ آج آپ نعت لاؤ گے. سر آپ کی ایج کیا تھی تب جب آپ نے شروع کیا؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ 5th کلاس میں تھا. تو ایج کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مطلب فار ایگزامپل ابھی میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ 90، یعنی 31/3/1989 میری ڈاکومنٹ میں ہے. 11 سال ہاں تقریباً اسی طرح تھا. ہاں مطلب اس طرح ہی بن رہا ہوگا شاید. مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے اس وقت ایج کا، لیکن یہ ہے کہ آپ گن لیں تو 11 سال ہی بنتے ہیں. تو یہ تھا. تو اس وجہ سے پھر اس میں نے نعت سے لے کے گانے تک پرفارم کرنا شروع کر دیا. تو اور لکھنا تو میری عادت بن گئی تھی. وہاں پہ سارے ایسے لوگ تھے کہ جیسے میں آپ کو نام بتا دوں تو بہت بڑے بڑے لوگ وہاں سے، جیسے مطلب ابھی ارلی دور ایج میں جو ہے وہ میں سمجھ لوں کہ آپ کو بتا دوں کہ زیادہ لائک صاحب سے بہت کچھ سیکھا تھا. اور اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں آتے تھے، اور ان سے ہم نے مطلب ان کو دیکھا بھی، ان کو سنا بھی. اور اب میں جب دیکھتا ہوں ان افراد میں اور ان شخصیات میں فرق، تو بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. وہ لوگ بڑے اسلوب کے مالک تھے، وہ بڑے مزے کے لوگ تھے. اور میں نے جیسے شہنشاہ غزل ہمارے پشتوں کے خیال محمد صاحب کو سنا ہے لائیو. میں نے ایون مہدی حسن صاحب کو لائیو سنا ہے. میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد بھی جایا کرتا تھا اپنے سینئرز کے ساتھ. تو بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، اور ان کا جو احترام ہے وہ ہمارے دل میں ہے. اب بھی ہم کام پڑتے ہیں جب ان کے سامنے جاتے ہیں. اور میں خاص طور پہ ابھی موجودہ بھی اور پہلے ادوار میں بھی سردار اعظم خان کا انتہائی مشکور ہوں. چترال سے ان کا تعلق ہے. اور دوسری بات ایک انٹرسٹنگ بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ وائرل بھی زیادہ ہو جائے، کیونکہ میں نے آج تک، میری جو ایج بنتی ہے تقریباً 33-34 بنتی ہے، اس ایج میں نے کبھی بھی اپنے کسی پختون بھائی کو نہیں دیکھا جو کسی اچھے عہدے پہ اور وہ مجھے سپورٹ کرے. صرف چترالیوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ مینجمنٹ میں کا کوئی چترالی ہے تو، لیکن یہ میرا ایک المیہ رہا ہے کہ میں نے پختونوں کو کبھی بھی اپنے جو سینئرز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سپورٹ کی بات آ گئی جی. تھرو آؤٹ لائف میں کس نے آپ کو سپورٹ؟ مجھے سردار اعظم خان اعظم نے سپورٹ کیا. مجھے سید شہزاد بادشاہ صاحب نے سپورٹ کیا ہے. اور سب سے پہلے میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا ہے. میں یہاں پہ بہت بڑا کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گا. وہ میری والدہ اللہ ان کو بخشے، ان تقریباً 1 سال ہو گیا ان کو ان کی رحلت کو. اور جب وہ
ہر ایک حالت میں. مطلب مجھے پتہ ہے کہ ہم ظاہر بات ہے میں یہ یہاں پہ غربت کا رونا نہیں روں گا. غربت میری طاقت تھی بالکل یا جو وسائل کی کمی تھی میں غربت نہیں کہوں گا, بلکہ وسائل کی جو کمی تھی, یا اس دور میں اسی طرح تھا بھی, مطلب سب لوگ اس طرح تھے. یہ دور سے مراد یہ کہ نہیں 90 سے لے کے مطلب صحیح 2000 اور اس تک, تو مطلب بڑی مطلب ان کو مشکلات بھی ہوتی تھی, لیکن پھر وہ مجھے سپورٹ کرتی. میں نے جب پرائمری کمپلیٹ کیا تو میں نے کہا میں امی میں میٹرک کینٹ 1 سے کروں گا, ورنہ کسی بھی جگہ پہ نہیں جاؤں گا. 6th کلاس میں مجھے ادھر ایڈمیشن دلانی ہے. الحمدللہ کچھ میری بھی وہ تھی, ایک جستجو تھی, شوق تھا, تو میں نے بھی ٹیسٹ پاس کیا. اور اس وقت کینٹ نمبر 1 جو تھا وہ سرکاری اسکولوں میں بلکہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی, حسنین صاحب کے دور میں اور پھر شیرازی صاحب کے دور میں, یہ ایک بہت بڑے معلم ہیں کہ ان کے دور میں کینٹ 1 ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا. اور اسی وجہ سے کینٹ 1 کی وجہ سے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی منسلک ہوا تھا. سر اب ہمیں غزل سنائے, پشتو میں بھی اور اردو میں, کیونکہ آپ نے غزل کی بات کی تو کچھ. جی ضرور. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے. غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے. گلدیپ زلفو باندے قطار دی, گلدیپ زلفو باندے قطار دی, سترگے دے دوڑا محبوبہ گلد انار دی. توبہ توبہ گلدیپ زلفو. نندے آئین مختانی والے, نندے آئین مختانی والے, شن کی خالو نہ دے پمخ والی چار دی. توبہ توبہ گلدیپ زلفوں باندے قطار دی, دوڑ چشمان دے محبوبہ گلد انار دی. توبہ توبہ گلدیپ زلفو. اب یاد دیکھیے بلدے لاڑک میں نظر شی زبستہ لارے تگور ماں, رادشی اجل خود وفا لارے تگور ماں. لاڑک میں نظر شی زبستہ لارے تگور ماں. نا پریتی ازامد یادوں میں فلون میں, دیادوں میں فلون میں, مخ کے زامخو پشا لارے تگور ماں. رادشی
اجل خود وفا لاریت گورما لاڑک میں نظر شی زبستہ لاریت گورما. سر واہ کیا بات ہے، بہت خوب. سر ہر کسی کی زندگی میں لو سٹوری ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح لو سٹوری رہی ہے؟ اگر رہی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریے. ہاں بالکل الحمدللہ، میں تو ساری زندگی لو ہی ہے. میں تو ہر ایک کے ساتھ لو کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مردوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، میرا دل بہت بڑا ہے، سب سے میں محبت کرتا ہوں. لیکن جس لو کی آپ بات کر رہی ہیں، ظاہری بات ہے وہ بڑا ایک پاکیزہ رشتہ بھی بن جاتا ہے پھر. تو الحمدللہ میں نے ریڈیو میں ہی محبت کی، ریڈیو میں ہی مجھے پسند آئی اپنی ہم سفر. اور پھر جب میں ان کو گھر لے کے گیا تو اب نتیجہ یہ ہے الحمدللہ کہ میرا ایک 7 سالہ بیٹا ہے اور 2 میری ٹوینز ہیں جو 3 سال کی ہیں. اور یہ جو لو والا حصہ تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ وہ میری ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ آئی، اور میں چونکہ پروڈیوسرز کو اسسٹ کرتا تھا ریڈیو پروگرامز میں، تو ان کو ہم نے ایک سیگمنٹ دیا. سیگمنٹ سے بعد ظاہری بات ہے کہ آگے بڑھی. پھر میری لو سٹوری بڑی عجیب قسم کی اور خوبصورت سی ہے اور بڑی ایزی ہے، آسان ہے. یعنی جب میں نے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ یار میں محبت کروں گا یا اب بات اتنی آگے بڑھے گی. جب آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور پھر آ گیا تھا، موبائل تھا، اور یہ 2000 کے بعد کی باتیں ہیں، تو موبائل تھا جو، تو موبائل پہ ہی ہماری گفتگو ہو جاتی تھی. میں ان کو سمجھاتا بھی تھا کہ یہ چیزیں اس طرح کرنی ہیں. ہاں گائیڈ کرتا تھا، اس نے مجھے گائیڈ کرنا شروع تو پھر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مجھے بلایا ایک عید پہ اپنے گھر، اور اس کے بھائی کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی. بھائی کو پہلے دوست بنانا پڑتا ہے جب آپ وہ کرتے ہیں. تو ان کے گھر انہوں نے مجھے بلایا اور بڑی عزت افزائی کی، تو مجھے بہت اچھا لگا. پہلے تو میں ڈر رہا تھا ایسا نہ ہوگا پوری کرنے چلتا ہوا لال ملنے کی سوکھ دی ایسا نہ ہو کہ اس میں ہمارے ہاں تو یہ مسائل بڑے زیادہ ہیں، آپ کو گھر بلا لیتے ہیں محبت کے رشتے میں اور آپ کو پھر مار پیٹ کے واپس بھیج دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو خدا نخواستہ مار بھی دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے اس طرح بلایا، اور پھر ہمارے اس کے بعد بھی تقریباً 5 سال ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگے. بڑی اچھی میری یادیں ہیں خالد بن ولید پارک کے ساتھ جب ہم جاتے تھے. ہم وہاں سے پھر ہم نے محبت کا سفر سٹارٹ کر دیا تھا. اور ہم 2 جائے نماز لے کے آتے تھے، وہ گھر سے کوئی سالن لے کے آتی تھی اور میں چاول بنا کے لاتا تھا چنے میں. وہ ہم دونوں بیٹھ کے کھاتے تھے. اور ایک نیوز کاسٹر ہے بڑے سینئر، وہ وہاں سے گزرتے تھے تو مجھے کبھی کبھی مطلب تاڑتے تھے، یعنی دیکھتے تھے نا، تو پھر تاڑنے سے مراد دیکھنا، سوری وہ بڑے سینئر ہیں. تو پھر انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ خیستہ مجھے تو پتہ ہے کہ اب میں آپ کو دیکھتا ہے، لیکن میں نے کہا چلو بس آرام سے بیٹھا رہے. اور اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ مطلب ڈو ایوری تھنگ بٹ وتھ ڈگنیٹی والا کام تھا. تو ہم اکٹھے نماز بھی پڑھتے تھے ادھر پارک میں، اکٹھے ہم کھاتے بھی تھے، اور یہ ایک اچھا اور بہتر رشتہ پھر بن گیا. اور پھر میں الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ جب سلسلہ بڑھا، تو جب ہم نے ایک دوسرے کو اچھا انڈرسٹینڈ کیا، پھر میں نے اپنے والدین کو بتایا. پہلے تو گھر میں بڑا شور ہوا کہ جی یہ کزنیں ہیں اور یہ اور وہ، اپنے پلوان بسکے ہوتا. تو پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنے والد صاحب کو تھوڑا سا نہیں اسٹینڈ میں نے نہیں اٹھایا، میں نے پیسے اٹھائے اور میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ جی یہ لے پیسے، اور یہ آپ کے اور یہ خرچے کے. تو بس پھر منگنی ہو گئی الحمدللہ. اور منگنی کے بعد پھر ہم مزید خوب اچھے طریقے سے گھومنے لگے. اور اسی وقت مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا تھا یوتھ افیئرس کا، تو اس میں ہم خوب گھومے پھرے شادی سے پہلی. اور مطلب اس طرح کہ وہ ہم نے بہت سارے ایسا تھا کہ مطلب ہماری منگنی تو ہو چکی تھی، تو اس کے بہن بھائی اور ہم نے کچھ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنے والنٹیئرس کے طور پہ من کو رکھتا تھا. اور ہم نے پورے خیبر پختونخوا سے ہم نے سلیکٹ کر دیے تھے 134 اسٹوڈنٹس جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے. ان کو ہم نے کاغان نارن کا، چترال کا، مکڑا پیک کا، اور ان جگہوں کا سیر کرانا تھا. 7 ڈویژنز میں کے پی کے ہم نے ٹریننگز دینی تھی، تو ان کو میں نے اپنے ساتھ والنٹیئر رکھ دیا تھا. تو یہ سارا بھی ہو گیا تھا، مطلب پیسے بھی سرکار کے، مزے بھی ہمارے. اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی تو شادی تک میں بہت پریشان تھا کہ یار ہم جب یعنی انفراسٹرکچر آپ پہلے بنائیں گے، پھر آپ شادی کے لیے ولیمہ کے بندوبست بھی کریں گے، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی. لیکن میں آپ سب نوجوانوں کو سب کو بتاتا چلوں کہ جب رب تعالیٰ آپ کو کرتا ہے نا، دیتا ہے نا، تو پھر نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے اسی پروجیکٹ میں سے دے دیے، اس میں میری شادی، گھر، انفراسٹرکچر سب کچھ بن گیا. اور الحمدللہ اب میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اور جتنا آپ خرچ کرتے جائیں گے اتنا
آپ کی رزق میں برکت ہوتی جائے گی. صحیح. تو لہٰذا میں سب سے یہ گزارش کروں گا صحیح. کہ بے غم رہیں اور مسکراتے ہوئے اپنی زندگی جیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.